اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا ومأوانا وملجأنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عصمت خواتین. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں شامعین حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصے عورت پر ظلم چلی آ رہی تھی. یونان میں، مصر میں، ہند میں، چین میں، ہر قوم میں، ہر گھر میں ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوگے. لوگ اسے خرید و فخر کرتے اور ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا. لڑکیوں کو زندہ تغوار کر دیتے تھے. دنیا میں زیادہ تر تہذیبوں میں ان کی سامری حیثیت نہیں تھی. اسے حقیر و ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. اس کے معاشی و سیاسی حقوق نہیں تھے. وہ انجانن طریقے سے کوئی لین دین نہیں کر سکتی تھی. اسے اپنی مرضی کا بھی حکم نہیں تھا. یہاں تک کہ اسے اپنے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دام مرتبہ عورتوں کے حصار میں حکومت سلطنت گردش کرتی رہی ہے. یہ تو خاندان اور طبقے پر اس کا غلبہ تھا، لیکن بعض مسائل مرض پر بھی ایک عورت کو بالدستی حاصل رہی ہے. اب بھی ایسے قبائل موجود ہیں جہاں خواتینوں کا بول بالا ہے، لیکن ایک خاتون کی حیثیت سے ان کے حالات میں زیادہ تر فرق نہیں آیا. ان کے حقوق پر تخت رازی جاری رہی اور مظلوم ہی مظلوم رہی. سامعین حضرت، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں پر احسان عظیم کیا اور اس ذلت بھری زندگی سے باہر نکالا جبکہ وہ انتہا کو پہنچی تھی. ان کے وجود کو گوارا کرنے سے انکار کیا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور آپ نے پوری انسانیت کے ساتھ اس آگ کی لپیٹ سے بچایا اور عورتوں کو بھی اس غدے سے باہر نکالا اور زندہ دفنا دینے والی عورتوں کو بھی بے پناہ حقوق عطا فرمایا. اور اس زندگی میں خواتینوں کی کیا اہمیت ہے ان کی ذمہ داریاں سونپی اور عورتوں کو اس سماج میں عظیم و کریم مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. بہت سامعین حضرت، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سب سے پہلے یہ اعزاز دیا، انہیں برابری کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا. آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے برابری کے حقوق دیے. آج سب تنظیم انسانوں کے بناؤ میں قانون کے تحت عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو قرآن شریف کی روشنی میں جہالت کے سوا کچھ نہیں. قرآن شریف میں کئی جگہ عورتوں کے حقوق اور ان کے اہمیت کے بارے میں ذکر ہے. اہمیت کے بارے میں ذکر ہے. عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے حقوق ہے جیسے مرد کے حقوق ان پر ہے. رب قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب کریم نے خود قرآن شریف میں شروع ہی سے عورتوں کے حقوق کا حکم دے دیا ہو جس میں دنیا کی کوئی بھی طاقت سلب نہیں کر سکتی. یہ عورتوں کے لیے بڑا اعزاز ہے. ان کو رب کی طرف سے دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے کر رخص فرمائے. یہ حق غور فرمائے کہ کوئی کسی کو فارغ کرتا ہے تو کون کسی کو کچھ دیتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں مزید میں فرمایا کہ عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. سامعین حضرت، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے مال میں عورتوں کا حصہ رکھا ہے. یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے. حدیث شریف کی کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا سرمایہ ہے اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے، جس کا ذکر مسلم شریف میں ہے.
سامعین حضرت، آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، کہ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہ دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے قدم، رکھا جب میرے نبی نے قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر سبحان اللہ، مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔